أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्लाह जल्ला जलालुहु। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम सर जी। जी नाज़ सुनाइए। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہریار ایرم تاجدار حرم شہریار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ 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 تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، ایمان عطا فرمایا، صحبتیں نصیب فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم ایک ایسے عمل کی بات کریں گے جو زبان پہ تو صرف چند الفاظ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دل کا سفر، روح کی غذا، محبت کا اظہار اور قرب الہی کا راستہ ہوتا ہے، اور وہ عمل ہے درود شریف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ ذرا غور کریں، کائنات میں شاید کوئی اور عمل ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ خود بھی شامل ہو، فرشتے بھی شامل ہوں، اور پھر مومنوں کا بھی اس میں شریک ہونے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایک شخص اپنے محبوب دوست سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ روز اس کا نام لیتا، اس کا ذکر کرتا، اس کی باتیں کرتا۔ کسی نے پوچھا، تم ہر وقت اس کا نام کیوں لیتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جس سے محبت ہو اس کا نام زبان پہ خود بخود آ جاتا ہے۔ غور کریں، اگر دنیا کے ایک انسان کی محبت یہ اثر پیدا کر سکتی ہے تو سوچئے، جس ہستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، اللہ کی پہچان ملی، ان کی محبت کا اظہار کیسے ہونا چاہیے؟ درود دراصل اسی محبت کا نام ہے۔ درود صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، درود ایک اعلان ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کو بھولے نہیں۔ درود ایک پیغام ہے، یا رسول اللہ ہماری نسبت آپ سے قائم ہے۔ درود ایک دعا ہے، یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم پہ بھی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ غور کریں تو پھر درود کیسے پڑھا جائے؟ کہتے ہیں اس کے 3 درجے ہیں۔ زبان کا درود، صرف الفاظ ادا کرنا، مثلا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ ابتدا ہے۔ پھر دل کا درود، زبان بھی پڑھ رہی ہو اور دل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہو، ایسا محسوس ہو کہ ہم اپنے آقا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لے رہے ہیں۔ پھر روح کا درود، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان درود پڑھتا نہیں، درود میں جیتا ہے۔ اس کی گفتگو، اخلاق، عاجزی، رحمت، معافی، نرم دلی، سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا عکس بننے لگتے ہیں۔
پھر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیسے پتا چلے کہ میرا درود صحیح پڑھا جا رہا ہے؟ صرف تعداد سے فیصلہ نہیں ہوگا، اس کے بھی چند نشان ہیں۔ پہلی نشانی، دل نرم ہوتا ہے۔ اگر درود کے بعد دل میں نرمی بڑھ جائے تو درود اثر کر رہا ہے۔ دوسری نشانی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد بڑھتی ہے، ان کی سیرت پڑھنے کا شوق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ انسان سوچتا ہے، میں اس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ چوتھی نشانی، لوگوں کے لیے رحمت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے والا دل سخت نہیں رہ سکتا۔ پھر انسان غور کرتا ہے کہ اپنے بارے میں کیسے جانے کہ درود کی کیفیت کتنی مل رہی ہے۔ اصل میں تو اپنی گنتی کو نہ دیکھیں کہ کتنی دفعہ درود پڑھا گیا ہے، اپنی حالت دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میرا دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے؟ کیا درود کے بعد سکون بڑھ رہا ہے؟ کیا سنت سے محبت بڑھ رہی ہے؟ کیا لوگوں کے لیے رحم پیدا ہو رہا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو کیفیت بڑھ رہی ہے۔ اور ایسے ہی انسان صحبتوں سے جانا جاتا ہے، پھر دوسروں کے بارے میں کیسے جانے؟ حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کی کیفیت کا تو مکمل علم اللہ ہی جانتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ علامات کے ذریعے پتہ چلتا رہتا ہے کہ جس کے اندر عجزی ہو، محبت ہو، اخلاق ہو، معافی ہو، خدمت ہو، وہ لوگ درود کے اثرات سے خالی نہیں ہوتے، کیونکہ درود صرف زبان پہ نہیں رہتا، یہ کردار میں اثر کرتا ہے۔ اور درود کی برکت اور اس کی رحمت اور اس کے فضل کو جاننے کے بھی مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ، وہ پابندی میں آتا چلا جاتا ہے، روزانہ مقررہ مقدار میں وہ درود پڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے توجہ کا، الفاظ کو سمجھ کے پڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے محبت کا، پڑھتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو جگاتا چلا جاتا ہے۔ پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے اطاعت کا، سنت پہ عمل شروع کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر پانچواں مرحلہ نسبت کا آتا ہے، ہر کام سے پہلے درود، ہر دعا سے پہلے درود، ہر مشکل میں درود۔ پھر چھٹا مرحلہ آتا جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی زندگی کا مرکز اپنی ذات نہیں رہتی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بن جاتی ہے۔ درود صرف پڑھا نہیں جاتا، درود میں جیا جاتا ہے۔ درود صرف زبان کی حرکت نہیں، دل کی حاضری ہے۔ درود صرف ثواب نہیں، محبت کا ثبوت ہے۔ جس دل میں درود آ جائے وہ دل ویران نہیں رہتا۔ جس گھر میں
درود کی خوشبو ہو وہ گھر رحمت کا مسکن بن جاتا ہے، اور جس زندگی میں درود زیادہ آ جائے اس زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ آئے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں، تصور کریں آپ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں کھڑے ہیں، سب شور خاموش ہو گیا ہے، صرف ایک محبت باقی ہے، ایک نسبت باقی ہے، ایک تعلق باقی ہے، اور آپ کے دل سے آہستہ آہستہ یہ صدا نکل رہی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمیں سچا درود نصیب فرما، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، ہماری زبانوں کو درود سے، ہمارے دلوں کو محبت سے، اور ہماری زندگیوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آباد فرما۔ اور یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ بتائیں اور دعا کریں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، بہت پیارے درجے آپ نے ارشاد فرمائے۔ یقیناً درود شریف صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، مشکلات سے نجات کا راستہ ہے، اور روحانی ترقی کا خزانہ ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، درود شریف ہر غم کو دور کرتا ہے، ہر تنگی کو آسان کرتا ہے، اور ہر حاجت کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے۔ ایک شخص نے انہیں خواب میں دیکھا ان کے وصال کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمت فرمائی، اور اس کی ایک وجہ درود شریف کی کثرت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ملتا ہے کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی دعا مانگتا ہوں تو اس سے پہلے درود شریف پڑھتا ہوں، کیونکہ درود قبول ہے اور اللہ تعالیٰ دونوں طرف کی دعا قبول فرماتا ہے، یعنی درود شریف کو قبول فرماتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہوں اور پھر درود شریف پڑھتا ہوں، تو پہلے اور بعد کی دعا یعنی درود شریف بھی دعا ہی ہے، تو جب یہ دعا قبول ہی قبول ہے تو پھر ساتھ میں میری دیگر دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ تو یقیناً درود شریف واقعی بہت ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں لے جانے والا وظیفہ ہے کہ جو جتنا چاہتا ہے اس کہ اسے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے، کثرت کے ساتھ۔ اور یقیناً درود شریف پڑھنے والے پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے گناہ مٹاتا ہے اور اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔ اور ایک بہت پیارا ارشاد ملتا ہے کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجے گا۔ کتنی پیاری فضیلت ہے یہ کہ قیامت کے میدان کا اگر ہم تصور ہی کرتے ہیں تو کانپ جاتا ہے، بدن کانپ جاتا ہے، ایک جھرجھری سی دوڑ جاتی ہے کہ جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔
اور اس دن جو کوئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن میں ہوگا، آپ کے قرب میں ہوگا، وہ سکون میں ہوگا، وہ آرام اور چین میں ہوگا، وہ راحت میں ہوگا، وہ ٹھنڈک میں ہوگا، اور وہ اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں ہوگا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی درود شریف پڑھیں تو اس امید کے ساتھ پڑھیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا درود سن رہے ہیں، اور پھر اس امید کے ساتھ پڑھیں کہ میرا درود قبول ہو رہا ہے اور مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا قرب دنیا میں بھی مل رہا ہے اور آخرت میں بھی مل رہا ہے۔ اور یقیناً درود شریف کی کثرت دل کو نرم کرتی ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، پھر اس میں روحانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، یہ ساری بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، اور درود شریف کی برکت سے انسان اپنے دل کی صفائی کرتا ہے اور کامیابی کے راستے اور منزلیں طے کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تصور کے ساتھ اور امیجنیشن کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری آج کے اس محفل کو قبول فرمائے۔ بڑی پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى له، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، صلی اللہ علی محمد۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم رحم على أمة محمد، اللهم أجل لأمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔